اس دنیا میں ہر انسان میں ایک نیا انسان پایا جاتا ہے جس کی پہچان کرنے میں ہماری عمریں گزر جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سے 10 کا نوٹ ڈھونڈتا ہے۔ خاموشی سے رونا چیخ کر رونے سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ خود سے بھاگتے ہوئے لوگ کسی کو میسر نہیں ہوتے، حتیٰ کہ وہ خود کو بھی کھو دیتے ہیں۔ وہ لوگ اکتا جاتے ہیں ہر شے سے، پھر وہ زندہ تو رہتے ہیں مگر ان میں زندگی نہیں رہتی۔ سمجھوتا دوسروں کے سکون کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن سمجھوتا کرنے والا سمجھوتے کے بعد خود کتنا بے سکون ہو جاتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ کسی انسان کو برائی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس کی رضامندی اسے برائی کی طرف مائل کرتی ہے۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ میرا ماننا ہے کہ زندگی کو کہیں نہ کہیں تلخ ضرور ہونا چاہیے، ورنہ ہمیں اپنی قوت برداشت کا کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ کسی کا راز تلاش نہ کرنا دانش مندی ہے، اور اسے کسی پر ظاہر نہ کرنا دیانتداری ہے۔ اگر آپ برائی کو برائی سمجھتے ہیں تو آپ کا ضمیر زندہ ہے۔ جب زندگی مشکل ہو جائے تو آسان ہونے کی خواہش نہیں، بلکہ مضبوط ہونے کا ارادہ کریں۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ ہم لوگ اسی سائل کو باتیں سنا دیتے ہیں جسے ہم کچھ نہیں دیتے۔ ایک تو اس کی مدد نہیں کرتے، دوسرا اس کی تذلیل کرتے ہیں، اور تیسرا اسے غرور کا اظہار کرتے ہیں جو ہمیں اپنے مرتبے پر ہے۔ تم کو رقبے ملے ہیں ورثے میں، تم نہ سمجھو گے بے گھروں کا دکھ۔ جب تمہاری زندگی میں دو ایسے راستے آ جائیں کہ نظام تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے، تو تیسرا رستہ گردن کٹانے کا ہے۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں، کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کریں، نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو۔ ہم اپنے علم سے دوسروں کو ہرا سکتے ہیں، لیکن اصل فاتح وہ ہے جو اپنے اخلاق سے دوسروں کو ہرا دے۔ اللہ سے ایسے بات کیا کرو جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے۔ پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے چھوٹا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں، بلکہ لاڈ سے، جیسے تم کسی روٹھے کو مناتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زبان سے، تمہارے دل سے۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں اگر کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان وہ ہے جس کے پاس سکون ہے۔ یاد رکھیے راستے نہیں، رویے انسان میں دوریاں اور جدائی پیدا کرتے ہیں۔ زبان کا وزن بہت ہے، مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں۔ والد کے ساتھ ایسے ہوں جیسے لاٹھی ہوتی ہے، جو حکم عدولی نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔
کل آپ والد کے جوتے دیکھنے کے لیے ترسیں گے۔ دوستی اور تعلقات میں رابطے کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اہم نہیں ہوتا کہ ہر وقت کا ساتھ میسر ہو، اہم یہ ہے کہ جو مقام انسان نے کسی کو ایک بار دیا ہو اس کو برقرار رکھے۔ جیسے زندگی گزاریں گے ویسے ہی موت آئے گی۔ حیرت کی بات ہے کہ نمازیں قضا کر کے لوگ سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں مگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں اسی حال میں زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ زندگی بھر میں یہی سنتا رہا ہوں کہ داڑھی رکھو سنت ہے، میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ وعدہ کرو تو نبھاؤ سنت ہے، کسی سے بدسلوکی نہ کرو سنت ہے، خلق خدا کی خدمت کرو سنت ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں دیمک جیسی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ دوسروں کی ساری خوشیوں کو کھا جاتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں بے حس ہونا پڑتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لاڈ پیار میں بھی اپنی ماں سے ان چیزوں کا شکوہ مت کرنا ورنہ ساری عمر پچھتاؤ گے۔ پہلا، کبھی بھول کر بھی ماں سے شکوہ مت کرنا کہ آپ کو ہر وقت میری فکر کیوں رہتی ہے، میں اب بڑا ہو گیا ہوں۔ ماں سے کبھی مت کہنا کہ آپ میرے آنے کا انتظار مت کیا کرو۔ تیسرا، شکوہ کبھی نہ کرنا کہ آپ کو میرے کھانے کی ہر وقت فکر کیوں رہتی ہے، میں باہر سے کھا لیا کروں گا اور میرا انتظار نہ کیا کرو۔